میں خود تمہاری چھاونی کو پار کر کے یہاں آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ مجھے تم سے یا تمہارے سربازوں کے جنون آمیز نعروں سے کوئی خوف نہیں۔ بالکل، میں جانتا ہوں کہ عبید اللہ ابن عباس کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب جب آ ہی گئے ہو تو چلو کچھ دیر میرے خیمے میں آرام کر لو اور پھر بیٹھ کے بات کرتی۔ ایک مدت سے ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے مومن۔ نہ میں تمہارا مہمان ہوں اور نہ ہی تمہارے خیمے میں میری کوئی جگہ ہے۔ تنہا آیا ہوں کہ جانوں تم چاہتے کیا ہو۔ میں کیا چاہوں گا؟ کچھ نہیں، بس خدا کی خوشنودی اور رسول خدا کی کامیابی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تمہاری مکار باتوں کو سمجھتا ہوں پسر ساخر۔ بتاؤ کیوں بار بار قاصد بھیجتے ہو اور مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ واللہ کوئی ہیلا اور مکاری نہیں ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم سے تنہائی میں گفتگو کروں تاکہ تمہیں راہ حق و ثواب دکھاؤں اور اپنی حجت تمام کر دوں۔ کیا میں بھی اب تک راہ حق پہ نہیں ہوں کہ تمہیں میری ہدایت کا ارادہ آ گیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم نہیں ہو، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم ہو۔ کیا ہم نے فرزند رسول کا دامن نہیں تھاما ہے اور تم ان کی مخالفت میں ہو؟ نہیں۔ کیا میں حسن ابن علی کے لشکر کا سپہ سالار نہیں ہوں اور تم شیطان کے لشکر کے؟ میں ایسا خیال نہیں کرتا۔ تم نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت نہیں کی؟ نہیں، خیال نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا منکر بھی نہیں ہوں۔ میرے اور حسن ابن علی کے لشکر کے درمیان کچھ بدگمانی ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارا لشکر ان کے لشکر کے مقابل ہوا، لیکن اگر تم غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ حدیث تم نے نہیں سنی، الاعمال بالنیات؟ خدا تجھے معاف نہ کرے، تو دھوکہ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ نہیں، جاؤ، تم سلامتی سے جا سکتے ہو، مگر یہ جان لو کہ تم حق بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پسر ابو سفیان، میرا ایک مشورہ ہے، اگر مان لی تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور نہ کوئی مسلمان کا خون بہے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ، اپنی تلوار نکالو اور اسی میدان میں آؤ، اسی جگہ پہ ہم اور تم اس جنگ کا فیصلہ معین کریں گے۔ کیا کہتے ہو؟ آؤ۔ حاضر ہوں۔ حاضر ہوں؟ ہاں، میں حاضر ہوں۔ میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اس سے پہلے کہ ہماری تلواریں ٹکرائیں میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ مجھے معلوم تھا تم فریب کا سہارا لوگے۔ صفین میں بھی تم نے یہی چال چلی جب علی مرتضیٰ نے بلایا تھا، تو تم اپنے آپ کو علی کے برابر سمجھتے۔ معاذ اللہ، اگر تم میری جگہ ہوتے تو قبول کر لیتے۔ صداقت سے جواب دو ابن عباس، کیا تم علی کی ذوالفقار کے سامنے ٹک سکتے تھے؟ دیکھو، میں اپنے سپاہیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، بلا جھجک اور بغیر کسی شرم کے کہہ رہا ہوں کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان، علی ابن ابی طالب کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کیا میرا یہ کہنا میری صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ اب تم بھی میری طرح ہمت سے کام لو اور صاف صاف کہہ دو کہ حسن ابن علی کی بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کو علی مرتضیٰ کا جانشین اور ولی امر مسلمین مانتا ہوں۔
یہ تم اپنے دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟ واللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا مطمئن ہو کہ کوئی دوسرا ارادہ اس بیعت میں شامل نہیں ہے؟ میں مطمئن ہوں۔ کیا تم نے حسن ابن علی کی بیعت اس مقصد سے نہیں کی تھی کہ اس کے ذریعے تم انہیں میرے ساتھ جنگ پر ابھارو؟ نہیں، میں نے بغیر کسی شرط کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا بسر ابن ارطات اس ملعون نے تمہارے دونوں بیٹوں کا سر نہیں کاٹا؟ اس شیطان کا عمل حسن ابن علی کی بیعت سے ربط نہیں رکھتا۔ تو کیا تم مجھے اپنے دونوں فرزندوں کے قتل کا ذمہ دار نہیں جانتے؟ ہاں جانتا ہوں، لیکن نہیں، تم اپنے فرزندوں کی خونخواہی کے خاطر ہمارے مقابل میں آئے ہو، نہ حسن ابن علی کی محبت میں۔ تم نے فرزند رسول خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور صرف تلوار کی زبان سمجھتے ہو، اور یہی دلیل ہے ہمارے اور تمہارے روبرو ہونے کی۔ تم مطمئن ہو؟ ہاں میں مطمئن۔ تمہاری چال علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی یہی تھی، صفین بھول گئے؟ تم سچ سمجھو یا جھوٹ، صفین کا مقصد کچھ اور تھا۔ خون عثمان درمیان میں تھا۔ بھولو نہیں کہ طلحہ اور زبیر بھی اسی راہ پر چل رہے تھے، لیکن اب وہ دن نہیں ہے۔ نہ یہاں صفین ہے اور نہ حسن علی۔ حسن رؤوف ہے، حسن دلسوز ہے، اور مسلمین کے جان و مال کا فکر مند بھی۔ وہ فرزند و دل بند رسول خدا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی نور تھا جو رسول خدا کے چہرے پر تھا۔ یہ باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ اس وقت تم نے دیکھا۔ کون سی ان کی خوبیاں ہیں جو میں نہیں جانتا، اور کیا کیا تعریفیں پیغمبر سے میں نے نہیں سنی۔ بند کرو اپنے منہ کو۔ کیا اس کے باوجود بھی ممکن ہے کہ میں اس پر تلوار چلاؤں؟ کیا تم نے تلوار نہیں کھینچی ہے؟ میں حسن ابن علی کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو کیا تم نے دشمنی نہیں کی؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اس پر اور اس کے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھاؤں؟ تم جھوٹ کہتے ہو۔ کیا ممکن ہے کہ میں ان کی بے حرمتی کرواؤں؟ واللہ تم جھوٹ بولتے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ زمانے کی گردش و بدقسمتی نے مجھے ایسی قوم کا سربراہ بنا دیا ہے جو کہ بنی ہاشم کی خلافت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حسن بنی ہاشم سے ہے، ابن عباس، یہ میری بات نہیں ہے۔ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ قوم اس قوم سے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کہیں خاندان رسول خدا کی ہتک و بے حرمتی ہو، بس۔ وہ تسلیم ہو گیا۔ دیکھو دیوانوں کی طرح سر جھکائے جا رہا ہے۔ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اب عبید اللہ کا کام تمام ہو گیا۔ جو کچھ تم نے مجھے سکھایا میں نے بالکل ویسے ہی کہا، لیکن اس نے بڑے سخت جواب دیے، ایسے جواب دیے کہ گویا پہلے سے تیار کیے تھے۔ جانتے ہو کہ اس نے کون سا جواب نہیں دیا؟ جب میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا، میں نے کہا تم حسن ابن علی کے جانشین بننا چاہتے ہو، تو اس کی سانس رکنے لگی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس تاریکی میں میں نے احساس کیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ جواب نہ دے سکا۔ عامر، اور بے اختیار میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ عامر، حقیقت میں تم شیطان بزرگ ہو۔ اور میں نے بھی جب اس تاریکی میں تمہاری اور عبید اللہ کی طرف نظر ڈالی تو اسی وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عامر، حقیقت میں تم نے ایک بڑے شاگرد کی تربیت کی ہے۔ جانتے ہو عامر، اگر میں اور تم نوح کی حیات پاتے تو ساری دنیا کو مسخر بنا سکتے تھے، اور کوئی ہماری عقل کے مقابل مقاومت کی تاب نہیں لاتا۔ یہ ایک ایسا جان لیوا غم ہے کہ جب بھی میں اپنے ان سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو احساس کرتا ہوں اور تصور میں ہوتا ہوں کہ ابھی زمانہ زیادہ دور نہیں کہ اس دنیا کو گزار دوں اور بستر بنتا چلا جاؤں۔ چلو چھوڑو، لیکن ابھی ہماری نوبت نہیں آئی ہے۔
पहले उबैदुल्ला की खयानत की खबर मदाइन तो पहुंचने दो, उसके बाद चंद खतूत और चंद सफ़ीर अबा मोहम्मद के पास भेज दो, फिर सुलह का तकाजा करो। सुलह का तकाजा कबूल करेगा? नहीं नहीं, वो हरगिज़ तुमसे सुलह नहीं करेगा। क्यों? होशियार रहो, ये फर्जंद अली इब्न अबी तालिब है, बगैर किसी शक को तरद्दुद जल्द या देर तलवार उठाएगा, और जब फौज की कम हिम्मती से न उम्मीद होगा उस वक्त फिर वो तन्हाई तुम पर बरस पड़ेगा और मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी हुकूमत का पाया हिला कर रख देगा। यही वो चीज़ है कि जिससे तुम्हें परहेज करना चाहिए। माविया इब्न अबू सुफियान सुलह का तकाजा करता है और हसन इब्न अली जंग चाहते हैं। तुम ऐसा कह के ये बताना चाहते हो कि मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए और ख़ानदान रसूल की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ये कहना बाइस होगा उन पर जो बुज़दिल और डरपोक हैं, उन पर जो जंग के अंजाम से खौफज़दा हैं, और ऐसी सूरत में वो हसन इब्न अली का साथ छोड़ देंगे। लेकिन उसके ऐसे साथी भी हैं जो जंग से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ, ये गिरा खवारिज के हाथों ही खुलेगी। खवारिज? काबिल यकीन नहीं है, इम्कान नहीं है। पहले रशीद और फिर ये मुसीबत। पता है जब मैं उनकी तलाश से मायूस हो गया तो मेरी क्या तमन्ना थी। मेरी आरज़ू थी कि उनका जिस्म मुझे ऐसे मिले कि गारतगरों का खंजर उनके सीने में हो। मेरी तमन्ना थी कि जासूसों ने उन्हें कत्ल कर दिया हो और उनकी खून आलूद लाश मुझे मिले। लेकिन अजीब है, हमारी भी यही आरज़ू थी। अब क्या करना चाहिए? हो सकता है उबैदुल्ला इब्न अब्बास। न कहो हर्ब, मेरे पास सुनने की ताकत नहीं है। हकीकत को कबूल करनी चाहिए। उबैदुल्लाह फरार हो गए, इसमें कोई शक नहीं। निगहबान ने उन्हें पहाड़ से फरार करते देखा है। तुम्हारा मतलब वो माविया से मिल गया है? कैसे मुमकिन है वो मुआविया से मिल जाए? सालेह, नमाज का वक्त हो गया है, अजान दो। सुनो हर्ब, नमाज के बाद सालेह के साथ तुम भी कूफा चले जाना और बैत इमाम की हिफाजत अपने जिम्मे ले लेना। अगर वाजिब समझो तो उन्हें कूफे से बाहर ले आना, लेकिन इस बात की खबर किसी को न पहुंचे। शायद इस खबर के पहुंचने पर माविया के जासूस अबा मोहम्मद पर दबाव डालने के लिए फितना व बलवा खड़ा कर दें। ठीक है। फिर मेहराब में कौन खड़ा होगा? मैं। हसन इब्न अली ने जब उबैदुल्ला इब्न अब्बास को लश्कर की सरदारी दी तो फरमाया, अगर उबैदुल्ला कत्ल हो गया तो कैस, और अगर कैस कत्ल हो जाए तो सईद लश्कर के सरदार होंगे। तो लोगों को क्या जवाब देंगे अगर उबैदुल्लाह का पूछें? हमें क्या मालूम कि उबैदुल्लाह पे क्या गुजरी, हम नहीं जानते। बस हम यही कहेंगे।
سوچو کیا کرو گے قیس؟ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ چلیں ان کے سوال کا جواب دیں، آئیے۔ تم لوگ کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس چھاونی میں کیا ہو رہا ہے؟ آج تم نے کیوں نماز پڑھائی؟ عبید اللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ عبید اللہ ابن عباس کا جاننا چاہتے ہو؟ سنو بتاتا ہوں۔ سنو اے لوگو سنو، عبید اللہ ابن عباس ہمارے پاس ہے۔ کل رات وہ خود چل کر امیر المومنین معاویت ابن ابی سفیان کے خیمے تک آئے اور لاکھوں درہم کا انعام پایا۔ کیا کہہ رہے ہو شم؟ معاویہ سے مل جائے؟ ہم لوگ معاویہ سے مل جائیں۔ اسے اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے سے مل جائے، ورنہ ہم سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن ہم عمیر معاویہ نے سے کیسے مل سکتے مدائن سے ہیں؟ خبر دی ہے کہ نہیں معلوم جاسوسوں شمر کا اور مقصد غارت کیا ہے۔ گروں نے ابا محمد کے لشکر کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ سنو بھائیو، میری بات غور سے سنو، اب کوئی بھی کسی پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ آئے دن لاشیں مسلسل خیموں سے باہر آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ خوف کھا کر مسلسل فرار ہو رہے ہیں۔ ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ مناسب وقت پہ کوفے پہ قابض ہو جائیں اور اس سے معاویہ سے تقرب کا ذریعہ بنائیں۔ اسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں معاویہ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، بات سنو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ، کیا ہوا، کہاں چلے؟ جودا مجھ سے ملنے آئی ہے۔ تمہاری بیٹی؟ ہاں ضرور کچھ کام ہوگا۔ سلام پدر۔ علیک السلام بیٹی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ تم سچ کہہ رہے تھے، حسن ابن علی چند خائن کے درمیان پھنس گئے ہیں۔ سچ جاننا چاہتے ہو؟ جب میں تمہاری باتوں کو سنتی تھی تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میں جانتی ہوں کہ میرا باپ میری بھلائی اور رسول خدا کے فرزند کی خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ بتاؤ بیٹی، کیا بات ہو گئی ہے؟ حسن ابن علی کے سردار ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ رہے ہیں اور معاویہ سے جا مل رہے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہو بیٹی؟ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ حسن ابن علی کے چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس، جو ان کا سپہ سالار اور حسن ابن علی کا سب سے نزدیک تر۔ مگر عبید اللہ نے کیا کیا؟ ابھی خبر آئی ہے کہ عبید اللہ ابن عباس فرار کر گیا اور ہزاروں درہم کے عوض معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یہ خبر کون لے کر آیا ہے؟ حرب ابن عبداللہ اور سہل بن حارث ابا محمد کے دو باوفا ساتھی آئے ہیں تاکہ ان کے گھر کی حفاظت کریں، اس لیے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا۔ واہ مصیبتہ، تمہیں یقین ہے کہ یہ خبر سچ ہے؟ ہاں پدر، جب حرب نے عبید اللہ ابن عباس کے فرار کی کیفیت بیان کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور رنج و الم سے رو رہا تھا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑائے تاکہ خبر کے منتشر ہونے سے پہلے وہ خود کوفے پہنچ جائیں۔ بہت اچھا، اب تم گھر لوٹ جاؤ بیٹی
और अपने हवास को कायम रखो। जो भी नई खबर सुनो, फौरी इत्तेफाक हो, मुझे फौरन खबर दो, फौरन खबर दो। पिदर, आप हसन इब्ने अली को तो तन्हा नहीं छोड़ेंगे? मालूम है, ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब बुरा नहीं था, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप उनकी किस तरह मदद करेंगे। सोचना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों से मशवरा करूंगा कि किस तरह से उनकी मदद की जाए। घबराओ नहीं, जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है उसी तरह सारी चीजें अपनी नजर में रखो। जी अच्छा। हाँ, कुछ नाम तुमने बतलाए थे। एक हर्ब इब्न अब्दुल्ला था, और ये दूसरा कौन था? साले पिसर हारिस। हाँ, हारिस। इन दोनों पर एतमाद ना करो, ये लोग उबैदुल्लाह और किंदी से अलग नहीं हैं। उस हारिस को मैं खूब पहचानता हूँ। ये माविया के जासूसों में एक जासूस है। खुद को अबा मोहम्मद के मानने वालों के उन्वान से उनसे नजदीक हो गया है और मौके के इंतजार में है कि कब कारी ज़र्ब लगाए। ये दोनों आदमी भी उसी के हैं, याद रखो, उसी के हैं। जी अच्छा। अब तुम चली जाओ। अच्छा, उसने क्या कहा? कोई खबर लाई? ऐसी खबर लाया हूं कि अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाएं। कैसी खबर? जबान मेरी मुफ्त में नहीं खुलेगी। अगर सुनना चाहते हो तो सिक्कों से मेरा मुंह भरना पड़ेगा। बकवास कर रहे हो, खोलो अपना मुंह। महाल है कि मैं अपना मुंह खोलूं? ये मजाक का वक्त नहीं है, बताओ क्या हुआ? अभी मेरी बेटी जौदा, जो अबा मोहम्मद की बीवी भी है, जो उसी घर में रहती है, जो घर में बहुत ज्यादा काबिल एहतराम और मुर्द तवज्जो भी है, उस घर में कोई भी उससे ज्यादा काबिल तवज्जो नहीं है। क्या खुराफात बक रहे हो? बताओ क्या खबर लाई है? खबर यह है कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास 1 करोड़ दरहम के एवज माविया इब्ने अबू सुफियान के लश्कर से मिल गया है और हसन इब्ने अली को तन्हा छोड़ गया है। अशस, वल्लाह अगर मजाक किया है। मजाक नहीं है, खबर में हकीकत है, मुतमईन रहो। अब हमें क्या करना चाहिए? शिम्र, अब हम क्या करें? बताओ ना। हालात अजीब तरीके से करवट लेंगे, अहम इत्तेफाक होगा। अब तुम लोग जाओ, हालात पर नजर रखो, जाओ। ठीक कह रहा है शिम, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें शहर की हालात पर नजर रखनी चाहिए। अब क्या होगा शिम्र? जाओ, सिर्फ हिफाजत करना, हम बाद में फैसला करेंगे। चलते हैं। कहाँ? अम्र इब्न हुरैस के घर। मोहम्मद, आओ मोहम्मद, क्या बात है? उबैदुल्लाह फरार हो गए। क्या कहा? लश्कर को छोड़कर बताए बगैर भाग गए। उबैदुल्लाह याकूब और कैस को खबर कर।
ابن عباس بھاگ گئے، معاویہ کے سپاہ سے جا ملے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ سرو آئیے، ہٹو راستے سے۔ عمر، حجار، کہاں ہو؟ خبر لایا ہوں کہ 10,000 سکوں کی قیمت رکھتی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تمہیں معلوم ہے؟ کہ عبید اللہ معاویہ سے جا ملا۔ تمہاری خبر یہی ہے نا پسر ذل جوشن؟ اچھا تم جانتے ہو یہ خبر تمہیں کب ملی؟ کچھ دیر پہلے، لیکن تم دونوں سے پہلے۔ اور اگر تم چاہو تو عبید اللہ کے فرار سے زیادہ اہم خبر تمہیں دے سکتے ہیں۔ کون سی خبر؟ لیکن پہلے قیمت طے ہونی چاہیے۔ اس کی قیمت شمر کے بے تحاشا اونٹوں میں سے صرف 1000 اونٹ ہیں۔ معاملہ قبول ہے؟ حجار، ابھی تمہارے امیر کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی کہ دوسروں کے مال پر نظر ڈال رکھی ہے۔ مستحکم ہو جائے گی شمر، مستحکم ہو جائے گی۔ ابھی ابھی مغیرہ 2 اموی شخصیتوں کے ساتھ بحیثیت نمائندہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان صلح کی پیشکش کے ساتھ امیر کا مہر شدہ سفید کاغذ لے کر مدائن کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ امیر کا مہر شدہ کاغذ؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر حسن ابن علی کی تمام شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مغیرہ کے صلح کے پیغام کے ساتھ مدائن میں قدم رکھتے ہی خوارج بلوا کھڑا کر دیں گے۔ معاویہ کو ہمیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے واسطے راستہ ہموار کر سکیں۔ اتفاق سے بالکل اس کے برعکس، امیر نے ابن عمیر کو خط لکھا ہے کہ صلح کا بہانہ بنا کر فتنہ برپا کر دو۔ نہیں سمجھ سکا۔ دراصل یہ کام بےہودہ اور بیکار ہے۔ امکان نہیں کہ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر نے اپنا مہر شدہ سفید کاغذ بھیجا ہے۔ سچ بات بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، حقیقت کا تو مجھے بھی علم نہیں۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ امیر کے قاصد مدائن پہنچ جائیں۔ شاید اب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف لائیے۔ ہم صلح نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم معاویہ کے ساتھ لڑیں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، کبھی صلح نہیں کریں گے۔ ہم صلح نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے، معاویہ کے ساتھ جنگ کریں گے، کبھی صلح نہیں کریں گے۔ ہم صلح نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم
मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हुज्र, अदी, मुगैरा इधर क्या कर रहा है? मुआविया की जानिब से अबा मोहम्मद के लिए क्या पैगाम लाया है? हमें क्या मालूम, वो हसन इब्ने अली से बात करने आया है। हसन इब्ने अली ने क्यों हिंदा की औलाद के कासिद को कबूल किया? क्यों कबूल किया? क्यों कबूल किया उस कासिद को? क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ, कबूल किया है, सिर्फ मुस्लिमीन की बहबूदी की खातिर। हम उनके फरमान में हैं, वो हमारे फरमान में नहीं है। क्या ये सही है कि अबा मोहम्मद उबैदुल्लाह के तस्लीम होने के बाद मुआविया से सुलह करना चाहते हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सच है कि उबैदुल्लाह के भाग जाने के बाद मस्कन की सिपाह मुंतशिर हो गई है? झूठ है। आज सुबह मस्कन से कासिद आया है। कैस इब्ने साद ने लश्कर की सालारी अपने ओहदे ले ली और इमाम के फरमान के मुंतजिर है। ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं जब तक कि मुआविया के भेजे हुए बाहर नहीं आ जाते और हसन इब्ने अली हमें बता नहीं देते कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। वो देखो, जासूस मिल गया। कौन सा? वही जो हमारे सरगना है और जो हमें कूफे में एक बार तलाश भी कर रहा था। कहाँ? वो देखो सामने। हम इंतजार करेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। बैठते क्यों नहीं? खुदा की कसम, अगर हसन इब्ने अली ने मुआविया के साथ सुलह कर ली तो मैं भी वही करके रहूंगा जो इब्ने मुलजिम ने किया। खुदा की कसम, तुमने मेरे दिल की बात कही है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुम वाकई मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ताकि हम दोनों इस काम को आखिर तक पहुंचा दें? जी हाँ, जी हाँ। चाहे हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाए। हाँ, जरूर। तो लाओ अहद करते हैं, दोनों मिल के उसे कत्ल करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। मुगैरा ने फितने की नीयत से मदाइन में कदम रखा था। वो इस बात पर मामूर था कि खवारिज के सरदारों, बुजुर्गान कूफा और कबाइल के रुआसा के ख़यानत आमेज़ खतूत के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुत्तले करे और इमाम को उनकी हिमायत से नाउम्मीद कर दे। ये वही लोग थे जो इमाम की बैअत के लिए नहायत मुश्ताक और बेताब थे। इमाम ने कूफियों के खतूत और उनके दस्तखत को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए कि पहले से इमाम को इस बात का ख़दशा था, क्योंकि उनके रुझानात, हवसरानियों और अखलाक़ी गिरावट से बखूबी वाकिफ़ थे। दावत जिहाद के इब्तिदाई लम्हात ही से इस दो चेहरे रखने वाले मुनाफिक और फरेबकार गुरोह ने उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। लिहाजा इमाम ने मुगैरा से मुखातिब होकर फरमाया, मैं उन्हें पहले से और तुमसे ज़्यादा पहचानता हूँ और उनकी दुनिया परस्ती और लालची तबीयत का तजुर्बा रखता हूँ। फिर मुगैरा और उसके साथियों को फरमान इलाही की पैरवी और गुनाहों से दूरी और सरकशी से इज्तनाब की दावत दी और साथ खुदा और रसूल खुदा के सामने उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाई।
لیکن جیسے ہی مغیرہ نے خیمے سے باہر قدم رکھا، دو پہلو اور کنایہ آمیز الفاظ میں مدائن میں صلح و سازش کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے اپنے ناپاک عزائم سے لوگوں کو آگاہ کر کے فتنے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ مغیرہ، ہمیں بتاؤ تم نے حسن ابن علی سے کیا بات چیت کی ہے؟ حسن ابن علی خود تمہیں بتا دیں گے اگر ضروری سمجھے۔ بالکل ضروری ہے۔ میں فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی مسلمانوں کے جان و مال کا ہمدرد و خیر خواہ نہیں ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ سنا اس ملعون نے کیا کہا؟ کیا سمجھا اس کی باتوں سے؟ اس کی باتوں سے صلح اور سازش کا پتہ نہیں لگتا؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ شور نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، شور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہی تو ہو تم لوگ جس نے خوشی سے حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے نامردو؟ پل پل میں کیوں رنگ بدلتے ہو؟ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جو بھی معاویہ کے ساتھ صلح کرے اس کا خون مباح ہے۔ پھر سے خوارج نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ خدا لعنت کرے خوارج پر۔ خوارج تو صرف فساد ڈالنا جانتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ خدا کی لعنت ہو تم پر، تم نے ان کے باپ علی کے ساتھ بھی یہی کیا جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ چلو حملہ کرو، آگ لگا دو، جلا دو۔ ارے تم صلح کرتے ہو؟ حملہ کرو۔ آگ کا رستہ کہاں ہے؟ دو، پھینک دو، لگا دو آگ۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں مت لڑو، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ لگا دو، لگاؤ آگ، مار ڈالو۔ جلا دو ان کو، خاکستر بنا دو بالکل۔ آگے بڑھو، بڑھتے رہو۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو۔ حسن ابن علی کے خیمے کو جلا دو، جلا ڈالو۔ مجھے حسن ابن علی کی ابا مل گئی ہے۔ چلو چلو۔ حسن ابن علی کی ابا ہے، یہ دیکھو حسن ابن علی کی ابا لایا ہوں، ان کا خیمہ ہم نے جلا دیا۔ حسن ابن علی کی ابا میرے پاس ہے۔
حسن ابن علی کی ابا ہے، میرا سلام ان تک ضرور پہنچانا۔ جاؤ جاؤ ان کی مدد کرو، جاؤ جاؤ۔ ابھی ابھی ابا محمد کا ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ آیا ہے کہ میں امیر المومنین کی نیابت میں ابا محمد کے دیدار کے لیے جاؤں۔ کیا کیا کہا؟ امیر المومنین مجھے کہہ رہے ہو؟ جی امیر۔ یعنی ابا محمد نے تم سے کہا ہے کہ میری نیابت میں اسے دیکھنے کے لیے پھر سے آ جاؤ؟ جی امیر۔ نہیں سمجھا۔ خبر لائے ہیں کہ مدائن کی چھاونی پر فتنہ و فساد برپا کر دیا گیا ہے، آپ کا اپنا ہی ایک جاسوس تھا۔ پھر سے تمہارے جاسوسوں نے جھوٹی خبر لائی؟ نہیں سرکار، میری مراد یہ ہے کہ اس فتنہ و فساد کے بعد شاید ابا محمد آپ کے ساتھ صلح کے حق میں بیٹھ جائیں۔ تو اپنی طرف سے بکواس نہ کر، صلح کی کوئی بات نہیں۔ وہ صلح نہیں چاہتا تھا، وہ ہم سے ہرگز صلح نہیں کرے گا۔ یہ جھوٹ تو ہم نے گڑھ لی تھی کہ وہ صلح چاہتا ہے۔ اب اس کے اس پیغام میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ مگر جاسوس یہ خبر لائے ہیں کہ… نام نہ لینا اپنے جاسوسوں کا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو رنجیدہ کر دوں امیر، لیکن اگر طے ہو جائے کہ میں وہاں جاؤں اور ابا محمد مجھ سے صلح نامے پہ دستخط کروائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو بھی چاہے قبول کرنا، اس کی ہر شرط مان لینا۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ ہاں، انہیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ معاویہ کے ساتھ عہد کرے، انہیں مار کر گھوڑوں کی طرف بھاگنا۔ میں تلوار سے ان کے ساتھیوں کا راستہ روکوں گا تاکہ وہ تمہارا پیچھا نہ کر سکیں۔ چلو۔